الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دو چیزیں تمہیں ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دو چیزیں انسان کو، دو چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اور دونوں ہی انسان کا پیڈسٹل ہے جس پر ایک انسان کی شخصیت کھڑی ہے، ایک پیسہ دولت اور دوسری اولاد۔ آج آپ انالیسز کریں، افتخار صاحب آپ کیجیے انالیسز اپنا، دو چیزیں آپ کی، ایک اولاد اور دوسرا آپ کا پیسہ ہے یا نہیں ہے، وہ میٹر نہیں کرتا، یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتا ہے تمہیں میری یاد سے غافل کریں گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، یا پیسہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے کہ اولاد انسان کو اس طرح الجھائے رکھتی ہے، اور پیسے کا حصول جو ہے وہ بھی اولاد کی خوشیوں کے لیے ہی ہوتا ہے، ان کی تقاضے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر ایسا ہو گیا، تمہاری اولاد اور تمہارا پیسہ، اگر یہ دونوں چیزیں تمہیں میری یاد سے غافل کرتی ہیں تو پھر یاد رکھو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم دنیا میں سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ جب میرے پاس آؤ گے سر نقصان، منافقون کی آیت نمبر 9 میں نے پڑھی ہے جی، تمہارے دامن میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں جو انسان کو ڈی ٹریک کرتی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ اولاد کے لیے جیتو جو ہو اسٹرگل بندہ کرتا ہے۔ تمام تعریفیں تو اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس کے بعد آپ کو کشادہ رزق عطا فرما دیا۔ وہ مایوسی کے بادل اگر چھاتے ہیں تو راحت بھی وہ دیتا ہے۔ تخلیق کے بعد اس نے آپ کو وسیع رزق بھی عطا فرمایا ہے اور پھر طرح طرح کی ابتلاء و آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ مال دیتا ہے، آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، پھر آسانی دے دیتا ہے، مالداری دیتا ہے، محتاجی دے دیتا ہے، امیدیں بندھواتا ہے تو مایوسی کا شکار کر دیتا ہے۔ کبھی اسٹیبل نہیں بندہ رہتا، کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، کبھی استطاعت دیتا ہے، کبھی عاجز کر دیتا ہے، کبھی انسان حرص میں مبتلا ہوتا ہے، پھر وہ صبر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگ موجود پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مفقود پر غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ چیز موجود ہو تو خوش ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہم سے چھن جائے تو ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اثار کی طاقت بھی دیتا ہے، بخل بھی کبھی دامن میں آن پڑتا ہے۔ اس نے تھوڑے پر راضی ہونے کا فن بھی انسان کو سکھایا ہے۔
میں نے بہت سے عمران صاحب ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، کم پر بھی راضی رہتے ہیں، اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے۔ ان کے پاس راضی ہونے کا فن ان میں اللہ نے سکھایا ہوتا ہے، جب بھی دیکھیں وہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن سب کچھ نے کیوں کیا؟ یہ جو اتار چڑھاؤ کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ڈسیزن دے دیا کہ میں نے ساری حالتیں تم پر طاری کی ہیں، دیکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تمہارا رد عمل کیا ہے اس پر۔ مال دیا تو کیا رد عمل تھا، چھینا تو کیا تھا، مایوسی تھی تو کیا تمہارا ریئیکشن تھا، امید بندھی تو تمہارا کیا ریئیکشن تھا۔ وہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ حالتیں تو ہم پر اس لیے مسلط کی ہیں کہ تمہارا پتہ چل جائے، اور یقیناً بے بہادر پاک اور رحمتیں نبی کامل علیہ السلام کے لیے جو تمام دینوں کے ناسخ دین لے کر آئے، سب ادیان کو منسوخ کیا اور پوری شریعتوں کو لپیٹ کے رکھ دیا اور اپنی شریعت کو قیامت تک نافذ کر دیا۔ اب نہ تو کوئی دوسرا نبی آئے گا، نہ دوسری شریعت آئے گی، اسی کو سیکھنا ہے، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ بہت فتنے دنیا میں، بے شمار فتنے، لیکن بدترین فتنہ جو میں نے دیکھا ہے وہ مال ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ یونیورسل سینیریو میں دیکھیں تو بعض کی سنائی تو دے رہی ہے آپ کو ہر طرف، گری لینڈ پہ قبضہ کر لیا جائے، ادھر قبضہ کر لیا جائے، ادھر، تو اس کے پیچھے کیا سوچ اور فکر کار فرما ہے؟ پیسہ ہی تو ہے، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ جہاں وسائل دیکھیں، جہاں ذخائر دیکھیں، قبضہ کر لیں۔ یہ مال جو ہے یہ فتنہ اکبر ہے زمین پر، اس میں محنت بھی بہت زیادہ ہے اور رنج بھی بہت زیادہ ہے۔ مال کمانے میں محنت بہت زیادہ ہے، آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جد و جہد کرتے ہیں آپ لوگ، آپ کام کرتے ہیں، آپ کاروبار ہے آپ کا، بہت محنت ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا، کھانے کا ہوش نہیں ہوتا، رات کے 2 بج جاتے ہیں، اپنے دفاتر میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنے بہت فکر رہتی ہے، رنج بھی اس میں زیادہ ہے، تکلیف بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مل جائے تو بندہ خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو بندہ محتاج ہو جاتا ہے، اور جب محتاجی آتی ہے تو مفلسی انسان کو کفر کی دہلیز پر لے جاتی ہے۔ یہ میں حدیث پڑھوں گا آگے جا کے، یہ مفلسی جو ہے انسان کو کفر کی دہلیز پہ لے جاتی ہے۔ میرے دوست کا کل ٹیلی فون آیا تو کہنے لگے کہ فیملی کے ان کے حالات بہت برے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سادات میں سے ہیں، اور وہ مجھے بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو زکوٰۃ ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ ہمارے بھوک کی فکر کریں اور ہماری بدحالی کی فکر کریں، زکوٰۃ ہے تو کیا ہوا، روز قیامت خود ہی اللہ سے معافی مانگ دیں گے، لیکن ہماری اس وقت نیڈ پوری کر دو۔ یہ بات کر رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مال آفات اور فوائد دونوں کا مجموعہ ہے، مال آفات اور فوائد دونوں کا مجموعہ ہے، دونوں کو جمع کریں تو مال بن جاتا ہے۔ اور الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں تمہیں مال کی کثرت کی خواہش نے برباد کر دیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور کیا، 2 لفظ ہیں، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کہ انسان کا دل کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ٹھہرتا، کہیں بیٹھ کے وہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ امام طبرانی کی روایت ہے، معجم الکبیر سے میں نے لی، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر آپ بھوکے، ان کو آپ نے مسلسل بھوکا رکھا ہے، فرمایا اگر تم انہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، بے اکثر افساد فیہا، وہ ان بکریوں کے ریوڑ میں اتنی بربادی اور تباہی نہیں پھیلائیں گے، من حب الشرف والمالی والجاہ فی دین الرجل المسلم، جتنا ایک مسلمان کے دین کے اندر یہ عہدوں کی طلب اور مال کی خواہش جتنا یہ برباد کرتی ہیں دین کو، مرد کے دین کو۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے کئی دن بھوکا رکھیں، پھر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیں، اتنی تباہی وہ بھوکے بھیڑیے نہیں کریں گے جتنی میری امت کے مردوں کے اندر یہ دولت کی طلب اور خواہش اور عہدوں کی خواہش۔
منصب کی، جاہ کی خواہش، جتنی بربادی یہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو اپنے گرد جو جنگ نظر آتی ہے کس چیز کی ہے؟ یا تو مال کی جنگ نظر آتی ہے یا عہدوں کی جنگ نظر آتی ہے۔ کیا ہم کسی بھی سیٹ کو ون کرنے کے لیے اپنے حریف کو ختم نہیں کرواتے، صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیتے؟ کتنے لوگ جان سے جاتے ہیں، کتنے لوگ جان سے جاتے ہیں، اور طلب ہوتی ہے۔ میں اس میں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، چاہے وہ مذہبی تنظیمیں جماعتیں ہوں یا پولیٹیکل ہوں، مرتے تو میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ طلب کس کو ہوتی ہے؟ خواہش، عہدے کی خواہش کس کو ہوتی ہے؟ میرے اپنے شاگرد شہید ہوئے ہیں، یہ پیچھے جو سینیری ہوا، میرے پاس پڑھنے والے جو دوسرے مدارس میں گئے ہیں، میرے مدرسے سے کوئی نہیں تھا، داتا دربار سے کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جو پڑھ کے گئے اور پھر نکلے اور گئے، جان سے گئے، ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ یہی وہ، لیکن عہدوں کی شیخ ریاست خواہش کسی اور کو ہے، وہ طلب کسی اور کو ہے، ان کی طلب کتنی جوان بچوں کی جان لے گئی، اس کا حساب کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا صحابہ یہ بات یاد رکھنا، اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں کرتے جتنا مسلمان کے دین کے اندر یہ دولت کی بیجا خواہش اور عہدوں کی خواہش کرتی ہے۔ اور احمد بن حنبل کی روایت، ابی ہریرہ راوی، فرمایا زیادہ مال والے ہلاک ہو گئے، جو بہت زیادہ طلب رکھنے والے، بہت زیادہ طمع رکھنے والے ہلاک ہوئے، الا من کان بہ فی عباد اللہ، فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ بچ گئے ہیں، کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا وہاکذا، جو کہیں گے اچھا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، آ جا چپ کر کے، تم وہاکذا چپ کر کے دیتے رہیں گے، فرمایا وہ بچ جائیں گے، باقیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وقلیل ما ہم، لیکن میں اپنی امت کے اندر بہت کم ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو خاموشی سے صبح نکلتے ہیں تو کہتے ہیں، فون کرتے ہیں، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، اس کو یہ دے دینا، اس کو یہ دے دینا، وہ ہمیشہ اس بات کی طلب اور خواہش کے اندر رہتے ہیں۔ اور ہم تعظیم بھی کرتے ہیں دوسرے کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ان لوگوں کی تعظیم پسند نہیں جو اہل ثروت ہیں اور جنہوں نے ہاکذا کرنا سیکھا نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، یاکلون اطایب الدنیا والوانہا، جب ان کے تم دسترخوان دیکھو گے تو تمہیں دسترخوان پر اتنے رنگوں کے، اتنی قسموں کے کھانے نظر آئیں گے، تم امیجن نہیں کر سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے تمہیں کھانے نظر آئیں گے۔ فرمایا اور تمہیں ان کی گاڑیاں جو ہیں، ایسے فیچرز والی گاڑیاں، یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے، حدیث کے اندر گھوڑوں کا ذکر ہے اور گھوڑوں کی نسلوں کا ذکر ہے، میں اس کو کنورٹ کر کے تطبیق دے رہا ہوں، اس کو ریلیشن کا سہارا، علم ارتباط کا سہارا لے کے میں نے گھوڑوں کو گاڑیوں میں کنورٹ کیا ہے۔ میں اپنے ایک بہت ہی چاہنے والے کی گاڑی میں بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گاڑی آپ نے بدل لی؟ وہ تو بہت اچھی گاڑی تھی۔ میں نے کہا ہاں وہ بہت اچھی تھی۔ تو میں کہ یہ آپ نے کیوں خریدی؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، اس کے اندر اس سے کئی گنا فیچر زیادہ ہیں۔ پھر انہوں نے وہ سارے کمالات مجھے راستے میں دکھائے جو ان کی گاڑی کے اندر موجود تھے، اور پہلے والی گاڑی میں کم کمالات موجود تھے۔ تو میں نے کہا کیا آپ نے ان فیچرز کے لیے اتنی بڑی رقم صرف کر دی؟ میں نے کہا ہاں پھر لیٹسٹ ماڈل ہے نا، اس کے فیچر زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کی سواریاں دیکھو گے، طرح طرح کی سواریاں ہوں گی، مختلف رنگوں کی سواریاں ہوں گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو گے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لیکن دیکھو گے ان کا ٹارگٹ خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، حسین عورتیں ہوں گی، یہ ان کا ہدف ہوگا۔ بطون من القلیل، فرمایا ان کے پیٹ تھوڑے سے نہیں بھریں گے، تھوڑے سے پیٹ نہیں بھریں گے۔ فرمایا انفس بالقصری لا تقنعوا، اور ان کو جتنا مال ملتا جائے گا اور وہ ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا وہ ایسے مال پر اوندھے ہو کے گریں گے، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دونوں ہاتھوں سے اوندھے مال کے اوپر گر جائیں گے، نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، بس ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اتخذوا آلہۃ من دون الہہم ربا، انہوں نے میرے رب کو چھوڑ کے اپنا رب کوئی اور بنا لیا ہے، انہوں نے میرے رب کو چھوڑ کے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے،
انہوں نے دولت کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور فرمایا تو اس کی اتباع میں تم زمانہ پاؤ گے یا اس کی اولاد اپنے زمانے میں یا تمہاری اولادیں اگر ایسے لوگوں سے مل جائیں، فرمایا فَعَزِيمَةٌ مِّن محمد ابن عبداللہ، تو اے صحابہ میں اپنی اولادوں کو سمجھانا، میں تمہیں محمد بن عبداللہ کی قسم دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی قسم دیتا ہوں؟ فَعَزِيمَةٌ مِّن محمد ابن عبداللہ، میں تمہیں محمد ابن عبداللہ کی قسم دیتا ہوں، لمن ادرک ذالک الزمان، اگر تم اس وقت موجود ہو یا تمہاری اولادیں موجود ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا لا یسلم علیہم، انہیں آگے بڑھ بڑھ کے سلام نہ کیا کرو، آگے بڑھ بڑھ کے انہیں سلام نہ کیا کرو، ولا یعودوا مرضاکم، اور اگر ایسے زر پرست ہوس پرست بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جایا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، ولا یتبع جنائزہم، اور ایسے زر پرست جنہوں نے رب کو بھلایا، رب کے رسول کو بھلایا، مخلوق خدا کی بھلائی کو بھلا دیا، ان کے جنازوں میں نہ جایا کرو، ولا یعقر کبیرہم، ان کے بڑوں کی بھی عزت نہ کیا کرو، فمن فعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا فقد آن علی ہدم الاسلام، اس نے میرے لائے ہوئے دین کو بنیادوں سے اکھیڑ کے رکھ دیا، میرے دین کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے ان لوگوں کی تعظیم کی، اور کس بنیاد پہ کی؟ کڑی باتیں، بات تو ہے نا، میں اس قدر بے قرار بے چین ہو جاتا ہوں، میری جان نکل کے حلق میں اٹک جاتی ہے اگر کوئی مجھے سلیبریٹی نظر آ جائے، کوئی ایم این اے، کوئی اعلیٰ عہدیدار نظر آ جائے، جب تک میں موبائل پکڑ کے ایک سیلفی نہ بنوا لوں میری روح یہاں تک اٹک جاتی ہے، لگتا ہے ابھی میری موت واقعہ ہو جائے گی، اس کے ساتھ میری تصویر نہ بنی، ابھی میں مر جاؤں گا، اور دھکے دے کے ہلاکت خیزی ہے میرے لیے، بربادی ہے میرے لیے، میں ہٹتا ہی نہیں ہوں، موقع تلاش کر کے پھر ایک تصویر بناتا ہوں ساتھ ان کے کھڑے ہو کے، اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ تصویر، میں اس پر کیا کلام کروں؟ زندگی میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں اگر پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر بنا لوں تو کیا میں اس کے لیول کو پہنچ جاؤں گا؟ نیور۔ یہاں تو میں نے تصویر بنا لی، تو کیا اگر میں اس سے ملنا چاہوں، وہ میں نے آویزاں بھی کی، بڑی سی بنا کے میں نے یہاں آویزاں بھی کر رکھی ڈرائنگ روم کے اندر، آپ کو مروب متاثر کرنے کے لیے کہ میرے تعلقات کہاں تک ہیں، اور اگر مجھے ان سے ملنا پڑ جائے، وہ مجھے ملیں گے مجھے 3 میل دور ان کے گارڈ مجھے وہیں سٹک کر دیں گے، مجھے پتہ ہے میری حیثیت کیا ہے، خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی تعظیم و توقیر جو زر پرست لوگوں کی، وہ لوگ جنہوں نے دولت کو اپنا رب بنا رکھا ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ یہ سلمان فارسی اور ابو درداء دونوں دوست بیٹھے تھے، آپس میں کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حدیث نقل کی، ابو درداء کہتے ہیں سلمان اتنا مال اکٹھا نہ کرنا کہ وہ شکر ادا نہ کر سکو، اتنا مال اکٹھا نہ کرنا جتنا کہ تم رب کا شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ تمہیں رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ابو درداء نے کہا کہ پھر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مالدار کو لایا جائے گا، اور اس مالدار نے زندگی بھر جو ہے وہ مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیا ہوگا، اور پل صراط سے گزرنے لگے گا تو وہ جب ڈگمگائے گا، ڈولے گا، اور اس کے پاؤں لغزش کھائیں گے تو اس کا مال اس کو تقویت فراہم کرے گا، اور کہے گا جلدی گزر جا یہاں سے، جلدی گزر جا، تیرا ایمان اور تیری انفاق فی سبیل اللہ جہنم پکارے گی نیچے سے کہ وہ میری آتش کو سرد کر رہی ہے، گزر جاؤ جلدی یہاں سے، تیرا ایمان اور تیرا انفاق جو ہے وہ جہنم کی آتش کو سرد کر دے گا، گزر جا، اسے دہکنے دے، جہنم کہ مجھے دہکنے دے، تم گزر جاؤ یہاں سے۔ اور پھر دوسرا شخص آئے گا، وہ وہی ڈگمگائے گا، اور اس کا مال اسے کندھوں پر لاد دیا جائے گا جو اس نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا ہوگا، اور وہیں ڈگمگاتا ہوا وہ جہنم کے ایندھن بنے گا۔ امام غزالی نے نقل کیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جسمانی تکلیف پہنچائی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، اس کو ہمیشہ صحت مند رکھنا، یا اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرما دے، یا اللہ اسے کثرت مال بھی عطا فرما دے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، خیر ہے، دماغ درست ہے آپ کا؟
وہ آپ کو مار کے جا رہا ہے اور آپ اس کو کثرت مال کی دعا دے رہے ہیں اور آپ اس کو عمر درازی کی دعا دے رہے ہیں اور جسمانی صحت کی، تو آپ نے کہا کہ یہ تینوں آزمائشیں ہیں۔ تینوں کیا ہیں؟ نہیں، صحت مند بندہ قابو آتا ہے؟ کہاں قابو آتا ہے؟ میرے شاگرد کہاں چلے گئے، ادھر بیٹھے تبھی اذان کہیں گے آ کے، تو کل ایسے پیپر دے کے ایسے پکڑ کے بیٹھے بھی اذان کہتے ہیں۔ میں کیا ہوا بیٹا؟ کہتے جی میرے سر میں بڑا درد ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے سمجھ نہیں آئی، ظہر کے بعد کا شروع ہوا، شام مجھے بتا رہے تھے۔ تو کہتے ساتھ جی مجھے تو کبھی سر درد ہوا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا آج۔ میرا خیال ہے کہ 19-20-21 سال کا بچہ ہوگا۔ تو کہتے سر درد کبھی ہوا ہی نہیں۔ جب تک بیماری آپ کو نہ آ لے، آپ کو بیمار کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ جب جسمانی صحت ہو تو بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، مال کی کثرت ہو تو بھی بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ عمر زیادہ ہوگی گناہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ عمر لمبی ہوگی تو گناہ نہیں، گناہ زیادہ ہوگی۔ اگر ایک بندہ، آپ دیکھیں نا، اگر ایک بندہ 50، 55 اور 60، 63 میں چلا جاتا ہے اور ایک بندہ 90 میں جا رہا ہے تو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے غلطیاں خطائیں زیادہ ہوں گی۔ تو کہا کہ میں نے اس کو اس لیے دعا دی ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ عمر فاروق نے آپ کو عطیات بھیجے، آپ کو ڈھیروں دینار درہم بھیجے، تو رونے لگ گئیں اور خادمہ سے کہا کیوں بھیجے ہیں؟ تو کہ آپ زوجہ رسول ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ نے پردہ لٹکا، پردے کو پھاڑا، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں اور تقسیم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد مجھے عمر کے عطیے کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلا وصال آپ کا ہوا اگلے سال آنے سے پہلے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور دعا کی یا اللہ آئندہ مجھے اس عمر کے امیر المومنین کے عطیات کے لیے مجھے زندہ نہ رکھنا، کہ میں زندہ رہوں تو یہ مجھے عطیہ بھیجے۔ لوگ اتنا ناپسند کرتے تھے۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مال بچھو ہے۔ یہ مال کیا ہے جی؟ بچھو ہے۔ فرمایا کبھی تم نے اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا۔ درہم اور دینار، درہم اور دینار کیا ہے؟ بچھو ہیں۔ انہوں نے کہا مال تو ایک نیسیسٹی ہے، نیڈ ہے۔ میں جب تک تمہیں اس کا دم یاد نہ ہو، جب تک تمہیں مال کا دم یاد نہ ہو، اس بچھو کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو پوچھا گیا اس کا دم کیا ہے؟ فرمایا اس کا دم ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ بات میری سمجھ میں آئی آپ کو؟ مال کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک تمہیں یہ بچھو اور سانپ کی طرح ہے، جب تک تمہیں اس کے تریاق کا پتہ نہ چلے۔ پوچھا تریاق کیا؟ صحابی رسول ہے، صحابی رسول نے پوچھا کہ تریاق کیا ہے؟ تو میں تریاق ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر یہ دم آتا ہے تو پھر تو مال لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، اگر نہیں آتا، دم نہیں آتا تو پھر مال کو ہاتھ نہ لگانا، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور مال بری چیز نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مال بری چیز ہے؟ یا میں یہ اس گفتگو سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مال بری چیز ہے؟ مال تو بری چیز نہیں ہے، بالکل نہیں بری چیز۔ میرے پاس مال نہیں ہوگا تو میڈیسن کہاں سے لوں گا؟ جمعہ پڑھانے کیسے آؤں گا؟ میں کیسے سارے کام کروں گا؟ مال بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو خیر فرمایا ہے۔ مال کو کیا فرمایا ہے؟ خیر فرمایا۔ ان طرح کا خیرہ، اگر تم مال چھوڑ جاؤ یعنی خیر اور بھلائی چھوڑ جاؤ، مال بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور ایک سورۃ نوح میں اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دیکھو میں جب تم پر رحم کرتا ہوں، مہربان ہوتا ہوں، تو تمہیں بیٹے بھی عطا کرتا ہوں، مال بھی عطا کرتا ہوں۔ جب میں مہربان ہوتا ہوں، تم پر رحم کرتا ہوں، تو تمہیں بیٹے بھی عطا کرتا ہوں اور مال بھی عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال ہو اور یہ ساری کے ساری کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ اللہ سے مال بھی مانگا کریں اور اللہ سے اولاد بھی مانگا کریں، اس لیے کہ مال جو ہے وہ خیر اور بھلائی ہے۔ لیکن مانگنے کے ساتھ یہ بھی کہنا یا اللہ یہ مال جو عطا فرمانا ہے اس کا دم بھی سکھا دینا کہ میں اس کو رکھوں تو کیسے رکھوں، سنبھالوں تو کیسے سنبھالوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث 6612 اس کا نمبر ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اے صحابہ ایک بات یاد رکھنا، مفلسی انسان کو کفر کی دہلیز پر لے جاتی ہے۔ بھوک، افلاس اور مفلسی انسان کو کفر کی دہلیز پہ لے جاتی ہے۔ امام بخاری کے حدیث ہے، بلکہ آپ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، یا اللہ آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کافی رزق عطا فرما دے، کفایت کرنے والا رزق عطا فرما دے۔ آپ نے خود زندگی میں دعائیں مانگی ہیں مال کے لیے،
یا اللہ، اور خود فرمایا آپ نے صحابہ محنت کیا کرو، زیادہ پیسہ کمایا کرو، شب و روز محنت کرو، اور اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کشکول دے کے نہ جانا، اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کشکول دے کے نہ جانا. یہ نہ ہو کہ تم زیر زمین ہو، زیر خاک ہو، اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہو کہ کچھ نہیں کر کے گئے، کر بھی سکتے تھے، اس کے باوجود کچھ نہیں کیا. اور میں دیکھتا ہوں امام غزالی فرماتے ہیں، بلکہ ابن ماجہ کی روایت لیتا ہوں، ابواب الزہد سے میں روایت لے رہا ہوں جی. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد الدینار عبد الدرہم اور عبد الاسنام. عبد الدینار، عبد الدرہم اور عبد الاسنام. درہم کا غلام، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، اسنام کا بندہ. اسنام کہتے ہیں بت کو، صنم کی جمع ہے، پلورل ہے صنم کا، صنم بت کو کہتے ہیں. فرمایا یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. میری بات سن رہے ہیں؟ غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، جو پیسے کا غلام ہے یا جو دولت کا غلام ہے، وہ بت پرست ہے، وہ زر پرست ہے. ایک بت پرست ہے، دوسرا زر پرست ہے، دونوں پرستش کے اندر مصروف ہیں. دولت والا جو ہے وہ دولت کی پرستش میں مصروف ہے، اور بت والا بت پرستی کے اندر موجود ہے، اور دونوں شرک کا اظہار کر رہے ہیں، دونوں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک شرک خفی کر رہا ہے، ایک شرک جلی کر رہا ہے. شرک جلی کرنے والا بت پرست ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور میرے نبی نے فرمایا اور جو دولت کی پرستش کرنے والا، پوجا کرنے والا، وہ زر پرست جو ہے وہ شرک خفی کر رہا ہے. اور فرمایا میں تمہیں خبر دے دوں اے صحابہ، یہ شرک خفی جو ہے چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی اور پوشیدہ ہوتا ہے. کبھی چونٹی کی چال کا پتہ چلا آپ کو؟ آواز آئی؟ فرمایا تم شرک کرتے ہو، اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ جو ہے وہ خفی شرک ہے. کہ ہم کر گزرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وجنوبنی، ابراہیم، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35، وجنوبنی و بنی یا ان نعبد الاصنام. دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35 کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی پوجا کا خدشہ تھا انہیں؟ وہ تو جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے ظاہر ہے سب سے پہلے بتوں کو ہی برا کہا. مظاہر قدرت کی پرستش تھی، اس کو بھی برا آپ نے کہا. اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے جہاد کیا. مفسرین لکھتے ہیں یہاں ان کی مراد سونے اور چاندی سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا تھی؟ سونے اور چاندی مراد تھی کہ یا اللہ مجھے ان سے محفوظ رکھنا. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری کی حدیث کتاب اور رقاق سے فرمایا یحرم آدمہ، فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہوتا ہے. تشبو ماسنتانے، دو چیزیں جوان ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. جو عمر زیادہ ہوتی ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں. اور وہ کیا جوان ہوتی ہے؟ الحرص علی المال. الحرص علی، ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا. الحرص علی المال، آپ نے بوڑھے ہونا ہے اور دو چیزیں گرو کرتی ہیں، وہ جوان ہوتی ہیں. کون؟ الحرص علی المال، پہلی مال کے حرص، والحرص علی العمر، اور عمر کے اضافے کی تمنا. نہیں، میرا بھی جی چاہتا ہے جو میری عمر جاری بڑھتی جا رہی ہے نا، تو میں کہتا ہوں میری 3 بیٹی ہیں، اس کو بھی گھر بنا کے دے دوں. اس کے پاس بھی گھر نہیں ہے، اس کے پاس بھی گھر نہیں ہے. ایک تو خیر ویسے نیو یارک میں ہے، اس کو بھی گھر بنا دوں، بیٹے کو بھی گھر بنا دوں. میری خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. پہلے مجھے کبھی اپنی فکر تھی شیخ صاحب، اب مجھے اس سے فکر بڑھ کے اب میرے 2 پوتے ہیں، مجھے ان کی بھی فکر لاحق ہو گئی ہے. اب مجھے نواسوں کی بھی فکر لاحق ہو گئی ہے. میری بیٹی کے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے بیٹے کے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پوتے کے پاس یہ بھی نہیں ہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے اور مال کی حرص اور بڑھتی جا رہی ہے. اور اب میں کہتا ہوں یا اللہ تھوڑی سی مہلت ہے، 10-15 سال کی مہلت مل جائے نا مجھے، اور ان سب کو میں سیٹل کر دوں، یہ سارے اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں. تو فرمایا عمر بڑھتی جاتی ہے اور مال کی خواہش وہ بھی ساتھ بڑھتی ہے، اور عمر کی بھی جو ہے وہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. مال بنیادی، یس دیکھیں نا، میں نے تو عرض کیا نا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اتنی محنت کرو، اتنا کماؤ کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کشکول دے کے نہ جاؤ. لیکن بیٹا جب خواہشات لامتناہی ہو جائیں تو پھر بندہ پیسہ جمع کرتا ہے ہک اور بائکروک، کہیں سے آئے صحیح میں اپنوں کی خواہش پوری کروں. میری بات رزق حلال کمانے میں نہیں ہے. اب اسی طرف آ رہا ہوں، اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ مال کمانا
بہت ضروری ہے، اور میں آپ سے آپ کا خطیب ہونے کے ناطے، آپ کا مینٹور ہونے کے ناطے کہوں گا کہ اللہ کے بندو دن رات محنت کرو، دن رات محنت کرو، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، جتنی محنت کرو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے، بہت زیادہ آپ کو کمانا ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے۔ اب دیکھیے میں بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ عمران صاحب پر پیسہ نہیں ہے، آپ حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، تو پیسے کے بغیر حج کیسے کریں گے؟ تو پیسہ بری چیز ہے، ہونا چاہیے، نہیں تو پیسے کے بغیر عمرہ آپ کر لیں گے؟ پیسے کے بغیر صدقہ دے لیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے، خیرات دے لیں گے، عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، صلہ رحمی کر لیں گے، کیا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں تو آپ کیا مجھے بتائیے کہ اچھا کھانا کھا سکیں گے؟ اولاد کو اچھا گھر دے سکیں گے؟ کیا رہائش اچھی بنا سکیں گے؟ نکاح کر لیں گے؟ ہو جائے گا نکاح؟ میں تو اب اس طرف نہیں جاتا، میری بات نہیں۔ تو شیخ صاحب رشتہ لینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے سیلری پوچھتے ہیں، آپ کی اسٹیٹس آپ کا پوچھتے ہیں، اس کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کی جاب اگر انسٹیبل ہے تو انکار کر دیں گے، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، آپ کا گھر دیکھیں گے۔ آپ میرے اپنے جاننے والوں نے اندرون شہر سے گھر بدلے، کرائے پہ گھر ڈیفینس، جوہر ٹاؤن، بحریہ سوسائٹیز کے اندر لیے۔ میں نے کہا اپنا گھر چھوڑ کے رینٹ پہ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا، تو گھر کیوں نہ بدلیں؟ بات یہ ہے کہ پیسہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، نکاح بھی نہیں ہے۔ بندے کو ہر وقت اس تدبیر میں رہنا چاہیے۔ اب میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں، اور وہ بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ جس چیز کے بغیر بندہ عبادت تک نہ پہنچ سکے، جس چیز کے بغیر بندہ، دوبارہ کہیے، جس چیز کے بغیر بندہ عبادت تک نہ پہنچ سکے، اس کا حصول بھی عبادت ہے۔ نہیں، آپ کو نہیں سمجھ آئی بات کی، میں بات دہراتا ہوں۔ حج کی بات لے لیں، حج کی بات لے لیں، عمرے کی لے لیں، صدقے کی لے لیں، زکوٰۃ کی لے لیں، خیرات کی لے لیں۔ مال چاہیے؟ بول دیں تو صحیح، بچے بولتے نہیں ہیں، مال چاہیے نا جی، مال تو چاہیے، چاہیے نا۔ یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے؟ حج کرنا عبادت نہیں ہے؟ خیرات دینا عبادت نہیں ہے؟ صدقہ دینا عبادت نہیں ہے؟ ماں باپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا عبادت نہیں ہے؟ بیوی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے حقوق نفقہ پورا کرنا عبادت نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں بدر الزمان یہ کہتا ہوں کہ وہ چیز، وہ عبادت وہ چیز جس کے بغیر بندہ عبادت تک نہ پہنچ پائے، اس چیز کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ جو آپ مال کماتے، دن رات محنت کرتے ہیں نا، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس لیے پیسہ کما رہے ہیں کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے گا، مجھے عمرے کی توفیق دے گا، میں پیسہ کماؤں گا، اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ میں چھوٹا سا تھا تو ظاہر ہے غربت تھی، حالات ایسے تھے، روز نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا نا، اور تو مجھے پیسہ ڈھیر سارا دینا۔ میری ماں ہر روز مدینے کو یاد کر کے روتی ہے اور روتی رہتی ہے سارا، تو یا اللہ میں نے ان آنسوؤں کا مداوع کرنا ہے، تو مجھے رزق اتنا عطا فرمانا کہ میں اپنی ماں کو حج کروا سکوں، عمرہ کروا سکوں، اس کی تمنا کو پورا کر سکوں۔ وہ نہیں، میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دنیا سے رخصت ہو گئی، آج بھی وہ تڑپ اور تمنا اور لمحات، ان کے آنسو میری آنکھوں کے پیش نظر ہے کہ اللہ مجھے ہمت و توفیق دیتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنی ماں کو عمرہ یا حج کروا دیتا۔ تو یقیناً میں جب ریٹائر ہوا تو تب بھی میں رویا کہ یا اللہ پیسے تو آگے ریٹائرمنٹ کے، کاش میری ماں موجود ہوتی تو میں یقیناً اپنی ماں کے لیے عمرے یا حج کا بندوبست کرتا۔ تو پیسہ نہیں تو انسان عبادت تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کا صبح و شام باہر نکلنا، رزق کو کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ شیخ صاحب کا امریکہ سے پاکستان آنا، اپنے بزنس کو دیکھنا، اس کو ہینڈل کرنا، آپ کا صبح سے لے کے شام تک آپ کا باہر نکلنا، یہ ساری عبادت ہے، ساری۔ کیونکہ آپ کے مطمع نظر کیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، میں نے صدقات بھی دینے ہیں، میں نے خیرات بھی دینی ہے، میں نے اولاد کی بھی خدمت کرنی ہے، میں نے بیوی کی بھی کرنی ہے، میں نے صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ تو گویا آج ہم نے ابتدائی گفتگو میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شب و روز آپ کی سٹرگل، اٹ از ورشپ، یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نکلیں اور اللہ کی راہ میں نکلیں اور خوب کمائیں۔ ہاں جی، رسالت باب، ہاں جی دیکھیے جی، میں اب دیکھیے یہاں میں چلتا ہوں، بات اگلی بات بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں جی۔ آج راستہ یہ بند تھا ہمارا ساتھ والا جی، بند ہے راستہ؟ اچھا، کیوں بند ہے جی؟
راستہ کیوں بند ہے؟ چلے ریکارڈ بھی ہو رہی بات میری، ظاہر ہے یہاں ایک اسلامک سینٹر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ اب مجھے بات تو بتائیے، ہماری ایڈمنسٹریشن جس میں ہمارے افتخار صاحب، شیخ اخلاق صاحب، حاجی منصف کھوکھر صاحب، حاجی غلام رسول صاحب، محمود قریشی صاحب، یہ لوگوں کی کاوش، اسٹرگل، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بعد یہ اسٹرکچر بننے جا رہا ہے۔ یقیناً کسی لمحے وقت پر آ کے ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے، اگرچہ انیشیل سٹیج پہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کام جو ہی شروع ہوگا جب وقت آئے گا تو میں ظاہر ہے آپ سے کہوں گا۔ کیوں میں آپ سے کہوں گا مجھے بتائیے؟ تو کیا بغیر مال کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ پیسہ چاہیے؟ نہیں چاہیے پیسہ۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب سیدنا صدیق اکبر نے جگہ خریدی نا مسجد نبی کی سہل اور سہیل سے، اور 10 درہم کی زمین خریدی تھی آپ نے، کتنے درہم کی؟ ہاں، خرید کے آپ کو دی، اور دینے کے بعد جب رسالت امام صاحب کو پتہ چلا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بات سننے والی، فرمایا اے ابو بکر، جب تک یہ مسجد رہے گی، اس میں عبادت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ تیری قبر پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا، اور جتنے سجدے اس مسجد کے اندر ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، ان سجدوں کا اجر اللہ تیرے دامن میں ڈالتا چلا جائے گا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک یہ اجر جاری رہے گا کہ جن لوگوں کی کاوش، ہماری ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کی شب و روز محنت اور کاوش اور ان کی دلچسپی، یہ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شیخ اخلاق صاحب ہوں، یہ افتخار صاحب ہوں، ان کے باقی ساتھی ہوں، پورا مجھے انصر صاحب بتا رہے تھے، میرے شاگرد ہیں، علامہ صاحب کہنا چاہیے، علامہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ افتخار صاحب تشریف لائے ہیں 10-11 بجے، عصر کے بعد یہاں سے گئے ہیں، شیخ اخلاق صاحب صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، ان کا تو وقت قریب ہے۔ یہ اسلامک سینٹر جب تخلیق پا جائے گا، جب وجود میں آ جائے گا تو یہ تو نہیں رہیں گے۔ صدیق اکبر ہیں؟ نہیں ہے نا؟ تو کیا میرے نبی کا قول آپ نے سنا نہیں، فرمان نہیں سنا؟ اے صدیق، آپ تو دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن اس مسجد کے اندر جتنے سجدے ہوں گے وہ سب سجدوں کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کے دامن میں ڈالتا چلا جائے گا۔ اس پر بھی ہم کلام کریں گے، وقت آنے پر قیام کریں۔ میرے نبی کتنے فیاض تھے شیخ صاحب، کمال کی بات ہے، یعنی دینے اور فیاضی میں عمران صاحب کمال۔ رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ نے اونٹ دی حدیث ہے، میں نے لی ابن قصید نے سے لی میں نے، اور امام بہقی اور امام بہقی کے احمد بن حنبل کی روایت لی میں نے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام لوگوں کو 100 اونٹ دے رہے تھے۔ کتنے؟ تو اونٹ کوئی 1000-2000 کا آتا ہے، اونٹ کی بہت قیمت ہے، بڑا مہنگا جانور ہے۔ تو آپ بانٹ رہے تھے، اور ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی رجلا مئۃ من الابل، 100 اونٹ آپ عطا فرمائے، حتیٰ ان الرجل لیاتی رسول اللہ علیہ السلام، یہاں تک کہ ایک شخص نبی پاک کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے ما یرید الا الدنیا، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں وہ شخص دنیا کا طلبگار تھا۔ کس کا طلبگار تھا؟ اس نے دنیا کا حرص، ہوس اور لالچ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے، جتنا ان کو دے رہے ہیں اس سے زیادہ میں نے لینا ہے، جتنا ان کو دے رہے ہیں اس سے میں نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ لینا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعلان فرمایا اے صحابہ، بلال اٹھو، اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ساری اس کے حوالے کرو، جاؤ لے جاؤ، اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اپنے قبیلے میں لے جاؤ، اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک جتنی بکریاں ہیں، صدقے کی بکریاں جو تھیں وہاں، جو بیت المال کے فرمایا ساری بکریاں دے دو، اور وہ سینکڑوں میں تھیں۔ اس شخص نے ریوڑ کو ہانکا، اور لینے کے بعد جب وہاں پہنچا اور اونچی اونچی اعلان کر رہا تھا، اور اپنی قوم کے پاس کہتا ہے یا قومی اسلموا، اے میری قوم ایمان لے آؤ، اے میری قوم اسلام قبول کر لو، ان محمد ابن عبداللہ یؤتی عطان ما یخاف الفاقہ، محمد ابن عبداللہ تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ نسلوں کو بھی محتاجی کا خوف ختم ہو جاتا ہے، نسلوں میں محتاجی کا خوف نہیں رہتا، اتنا عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس عمل سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نام پر دینے سے کبھی اعتراض نہ کیا کریں، کبھی نہ سوچا کریں،
جب دل میں خیال آ جائے کہ میں نے رب کے نام پہ دینا ہے تو پھر یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ کو رکنا نہیں چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے کبھی قسم نہیں کھائی کسی بات کو کرتے ہوئے، لیکن ایک بات کی میں قسم دوں گا۔ امام ترمذی کی حدیث ہے اور ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، تم صدقہ دیا کرو، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، محمد اس رب کی قسم کھاتا ہے جس کے قبضے میں اس کی جان ہے، تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ میں اللہ کا رسول کبھی قسم نہیں اٹھاتا، کبھی قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اس بات پر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم صدقہ دے دو، اللہ کی راہ میں مال دے دیا کرو، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور دوسری بات تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کسی کی زیادتی پر صبر کر جاؤ گے تو بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ عزت عطا فرما دے گا۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جس کسی نے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لی، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو سر بلند فرما دے گا۔ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ تسی میں نہیں جانتے میں کون ہوں، وہ تو کی چیز ہے، میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ساری تو عزتیں آپ کے لیے ہیں۔ میں نے کبھی جواب نہیں کہا کہ میں کہوں کہ میں بتاؤں پھر میں کیا چیز ہوں، نہیں۔ فرمایا زیادتی پر صبر کر جانا جو ہے وہ سب سے بہترین بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ تشریف فرما تھیں اور سائل نے آ کے سوال کر دیا، آپ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ کچھ ہے، اس نے کہا کہ ایک روٹی رکھی ہے، آپ بھی روزے سے ہیں میں بھی روزے سے ہوں۔ میں حدیث لے رہا ہوں جی آپ کے سامنے، امام مالک نے اس کو نقل کیا اس حدیث تو فرماتی ہیں اچھا ایسا کر روٹی اٹھا کے سائل کو دے دو، تو کہتی ہیں ایک ہی روٹی رکھی ہے میں تو نہیں دوں گی، میں نے نہیں دینا، صاف انکار کر دیا۔ لمولا لها اوتیها ایہ فقال لیس لک ما تفطرین فیہ علیہ، کہتی ہے اماں کچھ نہیں ہے، گھر میں ایک روٹی ہے، دو ہم افراد ہیں آپ اور میں، فقالت اوتیہا ایہ، جو میں نے کہا ہے وہ کرو، روٹی اٹھا کے سائل کو روٹی دے دو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ مالک ہے۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے امام مالک اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پڑوسن بکری کا گوشت لے آئی، مٹن لے کے آ گئی، روٹیاں بھی لے کے آ گئی، ساتھ گڑ بھی، کھجور بھی، زیتون لے کے آ گئے، ٹرے بھر کے پیش کیا۔ آپ نے بلایا خادمہ کو، فرماتی کلی من ھذا خیر من کرسی کا، فرماتی آ جاؤ روزہ کھول لو، جو دیا ہے نا اللہ نے 700 گنا زیادہ اچھا کھانا بھیج دیا ہے، جو دیا اللہ نے اس سے زیادہ اچھا بھیجا۔ خدا پر ایمان تو کامل ہونا چاہیے نا، ہمارا تو ایمان بھی خدا پر جاتا رہا، ہم بالکل، بلکہ میں دیکھتا ہوں ابن خزیمہ تابعی رسول ہیں، تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو ان سے سمیل آ رہی تھی، تو ان کو جب پوچھا ساتھی نے کہ یا ابوالخیر ان ینتنو ثیابک، تیرے کپڑوں سے آج سمیل آ رہی ہے، تو کہتے ہیں یا ابن حبیبہ اما انی لم اجد فی البیت، کہتے ہیں بات یہ میں جب بھی صبح گھر سے نکلتا ہوں کسی کو کچھ نہ کچھ صدقہ دے کے نکلتا تھا، آج میں گھر سے نکلا نہ میری جیب میں کچھ تھا نہ میرے گھر میں کچھ تھا، ایک پیاز پڑا تھا، پیاز وہ میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال لیا ہے، اور جب مسجد کی طرف آ رہا تھا راستے میں آتے میں نے پیاز دے دیا ہے اور وہ کسی کو صدقہ کر دیا، اس پیاز کی اسمیل آپ کو آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی کبھی بھی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ کاش ہم اس کو دیکھیں، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک درہم سبقت لے جاتا ہے 1,00,000 درہم پہ۔ سجید نے 1 درہم دیا ہے اور ان کے چچا نے وسیم صاحب نے 1,00,000 درہم دیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی کبھی 1 درہم جو ہے 1,00,000 پہ سبقت لے جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا لیس لہ الا درہمان فاخذ احدہما، فرمایا جس نے 1 درہم دیا اس کے پاس تھے ہی 2 درہم، کتنے تھے؟ 2 درہم تھے، اس نے 1 اٹھا کے دے دیا۔ جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا، اس کو پرسنٹیج میں لے آئیں اس نے 50% دے دیا، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ آئیے کہ تھوڑی سی بات آپ سے اور بھی کرتے چلتے ہیں جی۔ آپ نے شب معراج اس کے واقعات کو بھی سنا نہیں؟ میں شب معراج کی ایک حدیث لے رہا ہوں، اس حدیث کا ایک جز لے رہا ہوں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجھے مظاہر قدرت دکھائے گئے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا مجھے، اس میں نے ایک مشاہدہ یہ کیا ثم تعالیٰ قوم، مجھے ایک قوم کے پاس لائے گئے،
اللہ اقبالہم رقاؤن، ان کا گوشت آگے سے چیتھڑے بن بن کے پگھل پگھل کے نیچے گر رہا تھا، وعلی ادبارہم رقاؤن، اور ان کی پشت سے سارا گوشت پگھل پگھل کے نیچے گر رہا تھا، یصرخون کما تصرخ الابل، اس طرح چلا رہے تھے جیسے اونٹ سے تکلیف سے اونٹ چلاتا ہے، والغنم، اور بکری جب تکلیف سے چلاتی ہے ذبح کرتے وقت، یاکلون الدریا زقوما و ردفا جہنم و حجارتہا، اور جیسے جانور چرتا ہے زمین پر پتھر کھا رہے تھے، جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ قال ما ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، اتنی دردناک سزا، اتنی اذیت ناک سزا؟ جبریل نے کیا کہ قال ہؤلاء الذین، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، لا یؤدون صدقات اموالہم، جو اپنے مالوں سے نہ صدقہ دیتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ یہ بھی سن لیا کریں نا، یہ بھی سماعت کر لیا کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ مال سے صدقہ دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فما ظلمهم اللہ شیئا، یا رسول اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ اسی قابل تھے یہ لوگ، دنیا میں ان کے پاس مال تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ وما اللہ بالظلام للعبید، اور یا رسول اللہ میرا رب ظلم نہیں کرتا بندے پہ، کبھی بھی ظلم نہیں فرماتا، یہ ان کا کام یہی تھا۔ اللہ، اب میں کچھ قرآن پاک کی آیت لوں گا جی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ آپ نے کبھی پیزنٹ فارمر کسان کو دیکھا کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، اس کے بعد بیج ڈال دیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پانی وانے دے کے بیٹھ جاتا ہے، ویٹ کرتا ہے۔ کس چیز کا ویٹ کرتا ہے؟ اور آپ یقین جانیں اس کسان جو کہ ایک گنوار ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، الٹریٹ، آپ اسے کہہ لیں جو کہہ لیں، دیہاتی کہہ لیں، بدو کہہ لیں، اس کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ میں نے دانہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے سے کھیتی اگا دے گا، اس کھیتی پر اللہ تعالیٰ ایک گندم کی بالی اگے گی، میں نے ایک دانہ پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بالی میں 100 دانہ لگائے گا۔ اس یقین پر وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا یقین ہم سے بہتر ہے یا ہمارا یقین اس سے بہتر ہے؟ اگر اس کو اتنی امید ہے کہ میرے اس دانے سے پودا نکلے گا، اس پر گندم کی بالی اگے گی، کوئی آپ مثال دے لیں، اور اس کے بعد اس کے اندر 100 دانہ ہوگا، پھر مجھے لوگ بتاتے کہ علامہ صاحب اے میرا ایک قلعہ ہے نا، ایک قلعے نے پچھلے سال 40 من کنک دیتی تھی، اس دفعہ 60 من دے گا، وہ پہلے سے اس امید پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ کرم کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم تو یوں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے نہ جانے ہمیں کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا، اللہ کی راہ میں دے کے ہم سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں اس کا ثمر ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ آئیے کچھ قرآن کریم کے آپ کو آیات سناتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 لیتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں مال میں نے دیا ہے، اور دیا میں نے اپنے فضل سے ہے، دیا میں نے اپنے فضل سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مال میرا، فضل میرا، بخل یہ کر رہے ہیں، بخل یہ کر رہے ہیں، وہ خیر اللہم، یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر اللہم، اللہ فرماتے ہیں یہ مال ان کی بربادی ہے، جس پہ یہ بخل کر رہے ہیں، میرے راہ میں دینا نہیں چاہتے، بربادی ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو خبر نہیں کہ میں قیامت کے دن یہی ان کا مال توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دوں گا، یہی مال جس میں سے میرے راہ میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے حبیب انہیں بتا دیں یہ پوری زمین اور کائنات یہ اللہ کی میراث ہے، ان کی نہیں ہے۔ یہ کب سے اپنا سمجھ کے بیٹھ گئے، یہ تو ان کی ہے ہی نہیں۔ میں نے جنازے پڑھائے ہیں، بلینئر پرسنز کے جنازے، ملینئر پرسن کے جنازے میں نے پڑھائے ہیں، انڈسٹریلسٹ کے میں نے جنازے پڑھائے ہیں، میں نے تو ان کے ہاتھ کفن میں ایسے ہی دیکھے، ایسے ان کے ہاتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ میراث السماوات والارض، انہیں پیغام دے دو کہ یہ ساری کائنات ان کے رب کی میراث ہے، ان کی میراث نہیں ہے، یہ بھولیں مت، یہ سب ان کے رب کا ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا بھی بناتے ہیں چاندی بھی بناتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہی کے مال کو میں کنورٹ کر دوں گا میٹل کے اندر اور نار جہنم میں تپا دوں گا، گرم کروں گا، دہکاؤں گا۔ فتقوا بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو داغوں گا، و جنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغوں گا، و ظہورہم، ان کی پشتوں کو داغوں گا۔
हाजा मा कनज़्तुम, इट इज़ योर बैंक बैलेंस, इट इज़ योर प्रॉपर्टी, इट इज़ योर प्राइज बॉन्ड्स। उस सारे माल को मैं कन्वर्ट करूंगा मेटल के अंदर, जहन्नम में तपाऊंगा। मैं इस कुरान करीम की सूरत तौबा की आयत 34 और 35 पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाते फिर पहले इनकी पेशानियों को दागूंगा, फिर इनके पहनों को दागूंगा, फिर इनकी पुश्तों को दागूंगा, और क्या कहूँगा मैं हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही तो माल है जो तुमने अपने और अपनी बीवी और औलाद के लिए इकट्ठा किया है। ये फैक्ट्री इस बेटे की, ये फैक्ट्री इस बेटे की, ये प्रॉपर्टी इस बेटे की, मेरी इतनी प्रॉपर्टियाँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टियाँ। डजेंट मैटर, अल्लाह आपको और दे और अता फरमाए, लेकिन रब का हक़ तो अदा कर दे ना, रब के हक़ को तो रोकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मैं कहूँगा क्या, फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो मज़ा उस माल का दुनिया में। ये जो लैंड क्रूज़र तुम्हारा बेटा चला रहा है, BMW चला रहा है, तुम्हारे प्लॉट पड़े हैं, तुम्हारे रेंट प्लाजा के आ रहे हैं, उनके लिए छोड़ के आ गए हो, चखो मज़ा इस माल का जो तुमने दुनिया में जमा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अनफिकू, ईमान वालो क्या करो, अनफिकू खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उस रिज़्क़ में से जो मैंने तुम्हें दिया है। कहाँ से खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो तुम्हें मैंने रिज़्क़ दिया है। मैं 41 साल से कुरान हदीस और फ़िक़्ह पढ़ा रहा हूँ, 41 साल। ये बच्चों की इतनी उम्र नहीं है, इनके वालिदैन की शादी भी नहीं हुई जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुरान का एक असलूब देखा है, अल्लाह ने जहाँ भी माल अता करने की बात की है, निस्बत अपनी ज़ात की तरफ की, मेरा माल है। अल्लाह हर जगह फरमाता है ये मेरा माल, तुम्हारा है ही नहीं, ये मेरा, मैंने तुम्हें अता किया और इसमें से तुम्हें देना है। हैरत की बात है, वो अपने दिए से कह रहा है कि मेरे दिए में से मुझे दे दो। तकलीफ किस बात की है, परेशानी किस बात की है कि आप रब के माल से नहीं तुम देते। अल्लाह फरमाते हैं अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम। अगली बात आपने गौर से सुननी है, मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुन, इससे पहले कि तुम पर वो दिन मैं ले आऊँ, ला बैउन, जिस दिन कोई तिजारत नहीं होगी, कोई सौदेबाजी, कोई ब्राइबरी, कोई सिफारिश। फरमाया ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफाअतुन। अल्लाह फरमाते जल्दी जल्दी माल मेरी राह में दे दो, मैंने मौत तारीख करनी उस दिन से पहले, उस दिन से पहले। ये मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 3 पढ़ रहा हूँ जी। फरमाया उस दिन से पहले कि जिस दिन तुम्हारी ना कोई तिजारत काम आएगी, लेन देन कि देख के आप जान छुड़ा लेंगे, वला खुल्लतुन, ना तुम्हारी कोई दोस्ती काम आएगी, ना तुम्हारी कोई शफाअत सिफारिश काम आएगी। बेहतर है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, मेरे नबी ने मुझे इरशाद फरमाया कि आयशा तो ला तुरद्दिल मिस्कीना वला बिशक्की तमरतिन, आयशा किसी भी गरीब को वापस ना लौटाया करो, चाहे खजूर का टुकड़ा दे दिया करो। या आयशा तो उहिब्बी मसाकीन, गरीबों से मोहब्बत किया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला शिकस्ता दिलों में ही मिलता है, अल्लाह ताला शिकस्ता दिलों में ही मिलता है। मैं एक आध बात लेके फिर आपकी बात को देखें जी। वो मैं किसान की बात कर रहा था जी। आयत आगे मेरे सामने, आयत नंबर 26, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि जो अपने माल को खर्च करते हैं, आप खर्च करते हैं, आप खर्च करते हैं, कहना मसाब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, रब ने दिया है तो हम खर्च भी करते हैं। मेरी नज़र में तो ऐसे लोग हैं कि देखने को बहुत मालदार, हकीकत में भी मालदार हैं, लेकिन लोग अल्लाह की राह में देने के इतने उनके अंदर लस्ट है कि उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, दूसरों को घर बना बना के देते चले जा रहे हैं। भाइयों को बना दे, उसको बना दे, और मेरा हमेशा उनसे इख्तलाफ रहता है। मैं कहता हूँ औलाद के हाथों में कशकोल मत दें, अपना घर बना लें। उनके इतने हेड्स हैं कि इधर दे दो, उधर दे दो, उधर दे दो। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा के आयत नंबर 261 है, करेक्शन कर दीजिएगा जी गलती हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी अम्वालिहिम फ़ी सबीलिल्लाहि। अब ये सुनिएगा, अल्लाह फरमाते हैं जो तुम्हारा माल तुम मेरी राह में खर्च करते हो, कमसली हब्बतिन, ये तो उस दाने की मानिद है, अम्बतत सबा सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबत, जिसमें से 7 बालियाँ निकलती हैं। कितनी बालियाँ निकलती हैं? एक दाना फेंके गंदम का, एक पौधा बाहर आता है, अल्लाह फरमाते 7 बालियाँ मैं लगा देता हूँ, फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बतिन, और फिर मैं हर बाली के अंदर 100 दाना लगा देता हूँ। आप अल्लाह की बात पे आप गौर नहीं कर रहे, आप रब की बात है। अगर तुमने एक दाना ज़मीन में फेंका था ना, एक दाना, एक दाने से एक पौधा बाहर आया, उस पौधे पर मैंने 7 बालियाँ लगाई और हर बाली में अल्लाह फरमाते हैं मैंने 100 दाना दिया। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाहु, अल्लाह जितना चाहता है बढ़ा देता है, जितना चाहता है बढ़ा देता है।
تم ایک میری راہ میں درہم دے دو، اس ایک کو 100 میں کنورٹ کرنا، اینڈ آفٹر دیٹ کنورٹ اٹ انٹو 700، وہ میرا کام ہے۔ تم ایک دے دو، اس کا 700 گنا بڑھانا میرا کام ہے۔ اور امام بخاری کی حدیث ہے کہ ما من یوم یصبح العباد فی اللہ ملکان ینزلان، کہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اتر آتے ہیں۔ حدیث غور سے سنیں، آپ کی طرح میں بھی نہ چپ کر جاؤں۔ امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں جی، صبح صبح 2 فرشتے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ فینزلان، زمین پر آتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ یہ تیرے راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، یا اللہ اس کو بہت زیادہ عطا فرما دے اس کو۔ اور وہ 2 فرشتے شام تک دعا ہی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے تیری راہ میں دیے نا آج، تو اس کو عطا فرماتا جا فرماتا جا۔ فیقول الآخر، اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے تیرے راہ میں دینے سے رک گیا ہے، مالک اس کے سارے مال کو برباد کر دے، سارے کے سارے مال کو۔ اچھا جی، میں دیکھتا ہوں جواب۔ یہ 2 حدیث سننے طبرانی کی وہ بنا سے حدیث کراوی ہیں۔ ان الصدقات، صدقہ دیتے ہیں آپ تو جی الحمدللہ کہیں نا، الحمدللہ۔ نہیں دیتے تو آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم دیں گے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ ان الصدقات لا تطفئ عن اہلها حر القبور، فرمایا صدقہ دینے والا جو ہے جب صدقہ دیتا ہے، یہ صدقہ دینے سے اللہ، طبرانی کی روایت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اس کی قبر کی گرمی کو ختم فرما دیتا ہے، حدت کو ختم فرما دیتا ہے۔ انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقاتی، اور جب قیامت کو میدان حشر میں شدت کی گرمی ہوگی، اللہ اسی صدقے کو سائے کے اندر کنورٹ کر دے گا، وہ صدقہ اس کے اوپر سایہ کر دے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدقات تصد 70 بابا من السوء، تم صدقہ دیتے ہو، تمہارا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 70 دروازے بند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے سودا بھی کر رکھا ہے جی، بالکل۔ آپ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جی، بات ختم نہیں چاہتے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے نسبت رسالت مولانا سے پوچھا صحابہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے کنیکشن تمہارے رب کے ساتھ انتہائی یونیک اور اسٹرانگ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بے مثل ہو جائے؟ یا رسول اللہ سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ امام بہقی کی روایت ہے جی، میں لے رہا ہوں، قال سل الذی بینکم و بین ربکم، تم اپنے رب کے مابین تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، فرمایا بکثرت ذکرکم، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وکثرت الصدقات فی السر والعلانیہ، دوسرا کام یہ کرو چھپ چھپ کے بھی صدقہ دیا کرو، اعلانیہ بھی صدقہ دیا کرو، تمہارا تعلق تمہارے رب سے کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کا کوئی فائدہ اور بھی فائدہ ہے؟ فرمایا ہاں اور بھی فائدہ ہے، تو جرو، تمہیں اجر دیا جائے گا، تم قابل ستائش ہو جاؤ گے، اجر کے مستحق قرار پاؤ گے، وتحمدو، اور تم اللہ کی مخلوق میں قابل تحسین ہو جاؤ گے، ستائش کے قابل ہو جاؤ گے، وترزقو، اللہ تمہاری شکستگیاں دور فرما کے رزق کی فراوانی کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صدقہ دیں گے؟ کون کون سے 3 اجر ملیں گے جی؟ بتا تو دیجئے۔ تو جرو، ایک تو اجر ملے گا، وتحمدو، آپ قابل ستائش رہیں گے، وترزقو، اور آپ کو رزق ملے گا، آپ کی شکستیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمارا ایک دوست بات بات پہ روٹی دمبے کی شرط لگا لیتا ہے، از اٹ رائٹ؟ یہ شرط لگانا ٹھیک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے؟ از اٹ رائٹ ٹو بیٹ؟ ٹھیک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ جوا بھی تو شرط ہے نا، گیبلنگ شرط نہیں ہوتی، ایسے تو ہوتا ہے۔ شرط جائز نہیں، شرط جائز نہیں ہے، اور جو بات بات پہ شرط لگاتا ہے اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کو منع کریں کہ مولانا نے منع کر دیا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر میں ان ڈیٹیل آپ کو بتاتا۔ بس چھوٹی سی بات آپ یہ سن لیجیے گا کہ نماز مغرب ادا کی ہے جی، نماز مغرب، اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ 2 رکعت کے بعد کیا کیا ہے؟ سلام پھیر دیا ہے۔ اب جب سلام پھیرا تو انہیں پیچھے سے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب ہے 2 ہوئیاں جی، کیا ہوا ہے؟ تو مولانا کھڑے ہو کے انہوں نے پوری نماز دوبارہ پڑھا دی، حالانکہ پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ بھی کہا، تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اگر تو ان امام صاحب کا سینہ نہیں پھرا، انہوں نے کلام بھی کسی سے نہیں کیا، انہیں کھڑے ہو کے 3ری رکعت پڑھا دینی چاہیے تھی۔ 3ری رکعت کیا کرنی چاہیے تھی؟ پڑھا دینی چاہیے تھی، انہیں رکعت ادا کر دیتے، بہتر ہوتا۔ چونکہ سینہ بھی نہیں پھرا
اب لیکن یہاں ایک بات بطور خاص خیال رکھیے، اگر تو خود یاد آنے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، خود یاد آیا تو کھڑے ہو کے پڑھا دی تب بھی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے سبحان اللہ پہ پڑھائی کھڑے ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے وہ جو پیچھے سے بولے ہیں نا کہ مولوی صاحب دو ہوئیاں جے، اگر ان کی بات سن کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تو پہلی نماز گئی، فاسد ہو گئی، امام صاحب کی بھی گئی، امام صاحب کی گئی، امام کی گئی تو باقی بھی سب کی گئی کہ باقی کی رہ گئی؟ سب کی گئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے خارج صلاۃ کا لقمہ لیا۔ میں نے مسئلہ تو بتا دیا تھا واٹس ایپ پہ، تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب حوالہ چاہیے، تو میں نے جواب دیا میری ذات از خود ایک حوالہ ہے، میں نے کہہ دیا، بس آپ بات کو سمجھیں۔ بات پوچھتے ہیں مجھ سے آپ لوگ، میں بات بتاتا ہوں، پھر کہتا ہے حدیث کا حوالہ دیں، تو مجھے پوچھا کیوں آپ نے؟ کیونکہ بات مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے، آپ مجھ پر اعتبار کیا کریں۔ اگر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، 41 سال تو مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے بھائی، اگر میں نے مسئلہ بتا دیا تو اس کو بلیو کر لیا کریں کہ مولانا جی نہیں، کس نے، لوگوں نے ذکر شروع کر دیا، نہیں تو کھڑا ہو جائے، ذکر نماز سے خارج تو نہیں ہے، اگر لا الہ الا اللہ بھی کہتی تو کھڑا ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ کہا تو پھر تو نماز اس کی جاتی رہے گی۔ دونوں سلام پھیر دیے ہیں جی، دونوں سلام اس نے پھیرے ہیں، دونوں پھیرنے کے بعد پیچھے سے صدا آ گئی یا خود یاد آ گیا تو کھڑے ہو کے تیسری رکعت پڑھائیں۔ ابھی امام بخاری کی حدیث بھی موجود ہے، رسالت امام علیہ السلام نے ظہر کی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور عبداللہ بن ذوالجادین تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی ہے یا آج آپ نے پڑھائی اتنی ہے کہ اللہ نے نماز کم کر دی ہے؟ تو فرمایا کیا کہ یہ کیا کہتا ہے بھائی، یہ آپ کا ساتھی کیا بات کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ نماز کم ہوگی، آپ نے پڑھائی تو؟ میں نے 2 پڑھائی جی، کہتا آؤ 2 اور پڑھ لیتے، آپ نے کھڑے کو 2 اور پڑھا دی۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ رسالت امام علیہ السلام نے پیچھے بھی مڑ کے دیکھا اور آپ نے کلام بھی کیا، تو پھر 2 کیوں پڑھائیں؟ کریں گے بات؟ ہاں نہیں، بالکل نہیں، بالکل بات آپ نہیں کریں گے۔ یہ رسالت امام علیہ السلام کی تخصیص اور خاصہ ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے فقہاء نے لکھا اللہ کے رسول اگر آپ کو نماز، فرض نماز میں بھی آپ کو آواز دے دیں، آپ نماز توڑ کے جا کے بات سنیں اور واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کریں۔ دین ہے ہی ادائے مصطفیٰ کا اعتبار، زبان پر اعتبار کرنے کا نام ہے۔ سمجھا تھا سوال؟